ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کے انٹرسٹ کا اور انکریجمنٹ کا۔ پاکستان میں بجلی ایک اسکینڈل ہے، خواہ وہ پن بجلی کے معاملات ہوں، پروجیکٹس ہوں، یا پھر کول فائرڈ پروجیکٹس ہوں، لاکھڑا ہو یا ساہیوال کا یونٹ ہو یا بن قاسم کے یونٹس ہوں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوں، کنزیومر کو کوئی ریلیف، کوئی فائدہ، کوئی آسانیاں نہیں ہیں۔ عجیب و غریب معاملات ہیں ہمارے وطن میں، معاشی صورتحال کے، اکنامک سچویشن سیناریو، اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے 26ویں ترمیم، سیاسی صورتحال، فارم 47، قیدی نمبر 804، 24 نومبر کی احتجاج۔ اس پر میں الگ بات کروں گا، لیکن فی الحال میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے، IMF نے میوچل کنسلٹیشن کے بعد ہی یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ لینڈرز ہیں، ہم بارورز ہیں، وہ قرض دینے والے ہیں، ہم قرض لینے والے ہیں، اور لے کر دینے والے نہیں ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ اپنے آپ کو کہیں کمٹمنٹس کو آنر کر سکیں۔ دے رہے ہیں، ڈیٹ فائنینسنگ ہو رہی ہے، ڈیٹ سروسنگ ہو رہی ہے۔ معاشی صورتحال یہ ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک جانتے ہیں کہ ایک حکومت ایک فیصلہ کر کے جاتی ہے تو دوسری حکومت اس کو اون نہیں کرتی۔ خدشات ہیں ان کو کہ آنے والے دور کے اندر یہ حکومت ظاہر جانے والی ہے، چلا جانا ہے اس کو۔ تو انہوں نے کیا کیا، بڑا خاموشی سے کام ہوتے ہیں کہ ورلڈ بینک نے، عالمی بینک نے یہ کہا کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں بجلی کی، ان میں سے 10 کو تو پہلے آپ یوں کریں کہ جس صدر پاکستان کے نام پر اس کا ٹائٹل ان کے نام پر کر دیں، جیسا کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی گارنٹی پر یہ پاسپورٹ جاری ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو پاکستان کا پاسپورٹ کیری کر رہا ہے، پاکستان سے باہر جا رہا ہے، دنیا بھر میں جا رہا ہے، تو لافلی وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پاکستان کو، اور اس کا جو پاسپورٹ ایشو ہوا ہے آن دی گارنٹی آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری کے نام پر ہو رہا ہے، نو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے، XYZ ہوسو ایور از دا پریزیڈنٹ، وہ پریزیڈنٹ پاکستان کا ہے، کہ جی ان کے نام پر کیوں کرو، یہ ایک سوال ہے۔ یہ اس لیے سوال اٹھتا ہے، پہلے یہ نہیں تھا، اور موجودہ حکومت کے تو کیا کہنے، مسلم لیگ کیا بات ہے، موٹر ویز سب کے سب پنجاب میں اور KP میں بنا ڈالے، اور جو بھی یعنی کک بیک ہوگا، کھایا ہوگا، پیا ہوگا، آج تک کبھی اس کی تحقیقات نہیں ہوئی۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات نہیں ہوئی، اور FIA جو ان کو گرفتار کرنے جا رہی تھی، اس نے دیکھا جی تو وزیر اعظم بن رہا ہے، تو سب کے سب ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جن کو پکڑنے جا رہے تھے، یعنی جن کے ہاتھ باندھنے جا رہے تھے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر، انہوں نے اپنے بندے جو پکڑے گئے تھے، اینٹی منی لانڈرنگ FIA نے ان کو پکڑا تھا، ان میں سے چھڑانے کے لیے انہوں نے SSP SP FIA کو فون کیا کہ یار میرا بندہ چھاڑ دینا۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں ناظرین، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ورلڈ بینک، IMF وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے فگر کی فجنگ کرنی ہے، جعلی فگر بھی ہم جاری کر دیا کرتے ہیں، انفلیشن کے ہوں یا ڈیٹ سروسنگ کے ہوں یا کچھ اور معاملات ہوں، ہم جعلی اعداد و شمار دینے میں ہم پر دھبا لگ چکا ہے پاکستان پر۔ تو یہ ہے وہ صورتحال۔ یہ کیوں پیدا ہوئی؟ ابھی تک پرائیویٹائزیشن کچھ نہیں ہوئی ہے، IPPs کا ایشو اپنی جگہ موجود ہے، جن IPPs کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کی تو لائف سپین ہی گزر چکا ہے۔ وہ تو ڈیپریسیشن کے حد میں اگر آپ لگائیں، اس کا ڈیپریسیشن وہ بھی 100% تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ اس پر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب بھی اتنے بلین روپیہ جو ہے دینا ہے، ٹریلین روپیہ دینا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ کنزیومر کے لیے، بجلی کے صارف کے لیے۔ وہ بل اسی طرح دے رہا ہے، وہ بل ابھی پورے اسی طرح میں پنجاب کے دیہاتوں میں، سندھ کے دیہاتوں میں دیکھ کر آیا ہوں، دکاندار ہوں یا ایون مساجد کے لوگ ہوں یا ریزیڈینشل کنزیومرز ہوں یا انڈسٹریل اور کمرشل کنزیومرز ہوں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور وہ
کس طریقے سے بجلی کا بل دے رہے ہیں، کیسے چلا رہے ہیں۔ سولر کی ایک پلیٹ پہ گزارا کرتے ہیں، وہ رات کو اندھیرے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اب آپ جو ہیں وہ سولر پہ بھی ظاہر ہے ٹیکس لگائیں گے کہ یار یہ کیسا ایونیو ہے جس پر عوام جو ہے وہ آپ کی بجلی نہیں لینا چاہتے، وابڈا یا کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے یا کہ الیکٹرک سے۔ وہ کہتے ہیں جی سولرائزیشن کریں۔ سولرائزیشن پر بھی آئی ایم ایف نے اپنے ابرو جو ہیں وہ اونچے کر لیے ہیں۔ آئی ایم ایف کو بھی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ دے ول اسٹینڈ ود دی پرائیویٹ انویسٹرز اور دی فارن انویسٹرز اور دوز آئی پی پیز انویسٹرز۔ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں کھڑے۔ کبھی بھی آئی ایم ایف نے نہیں کہا کہ جی کرپشن کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ ہاں وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں، یعنی اخراجات کو کیسے کم کیا جائے اور ڈیمز بنائیں یا نہ بنائے جائیں، اور بنے ہوئے ہیں تو اس کی جو بجلی ہے اس میں آپ نے نیشنل گریڈ میں ڈال دی ہوئی ہے اور وہ پرسنٹیج کبھی نہیں بڑھی ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہو یا ورلڈ بینک ہو، انہوں نے اپنے ریکوری کے حوالے سے، اپنے فنڈز کی واپس وصولی کے حوالے سے، ڈیٹ سروسنگ کے حوالے سے کرنا ہے۔ وہ ڈیفالٹ میں نہیں جانے دیں گے پاکستان کو۔ یہ جو شہباز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں جی میری وجہ سے ملک ڈیفالٹ میں نہیں جا سکا۔ ارے بھائی ڈیفالٹ میں چلا جاتا تو آپ کو کیا نقصان ہونا تھا، کیا فائدہ ہونا تھا؟ دنیا جانتی ہے کہ یہاں پہ ایک جھوٹ کی ندیاں بہہ رہی ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ بجلی کے بل جوں کہ توں ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن میں آپ انڈیا سے جب بنگلہ دیش نے دیکھا کہ ہم پر پریشر ڈالا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے بجلی کے خاص طور پر بجلی کے مسئلے پر، تو انہوں نے بائی شپ اپنے ایکسپورٹ کا کارگو بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ کولمبو کی پورٹ تک وہ جائے گا جہاز سے، سمندر کے راستے، قیمت کم پڑے گی، اور وہاں سے پھر ایئر کارگو کے ذریعے ایک ٹرانس شپمنٹ ایئر کمپنی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اس پر وہ کام کریں گے۔ یہ ہوتی ہیں ویژن، اس کو کہتے ہیں دور نظری، کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کی معیشت کو بڑھانا ہے۔ ڈاکٹر یونس اکانومسٹ ہیں، پاورٹی ایلیویشن کے ایکسپرٹ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو انقلاب اسٹوڈنٹس لے کر آئے ہیں اس کو رائے گاہ نہیں جانے دینا ہے، ان بچوں کو نوکریاں دینی ہے۔ یہی تو ایشو تھا حسینہ واجد کے دور حکومت سے، جو ان کو حق نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور پھر لڑکے جو ہیں، نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا اپنی ایک قیادت میں، اور پھر انقلاب آیا، حکومت کو جانا پڑا۔ کتنے لوگ شہید ہو گئے، نوجوان لڑکے مارے گئے، بے دردی سے پولیس نے اور فوج نے بچوں کو مارا۔ اس لیے پاکستان کو ایک اپنا انڈیجنس، اپنا لوکل، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ لوکل، ایک اکنامک ماڈل، معاشی ماڈل بنانا چاہیے۔ اس معاشی ماڈل میں غریب لوگوں کی ضروریات کو پس پش ڈالنے کی بجائے اس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے۔ اگر یوٹیلیٹی اسٹورز کا کانسیپٹ آپ کا نہیں چل رہا، فیل ہو رہا ہے، فیل ہو چکا ہوا ہے، اور مہنگائی کو قابو نہیں کر پا رہے، کرپشن ہے، میسو کرپشن ہے، ہر سال جو بھی سبسڈی دی جاتی ہے وہ پیاروں کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، تو جناب آپ راشن کارڈ کا سسٹم دوبارہ لے آئیے۔ غریب کے لیے 5 بڑے آئٹمس، گھی، تیل، آٹا، چینی، چاول، دالیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ باقی جو گوشت سبزی ہے وہ خرید لیں گے بازار سے، جیسے بھی ہوگا کمپٹیٹو پرائس پر۔ تو کاسٹ آف پروڈکٹس، لائف، سب کے سب متاثر ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ ایک فیملی کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں، وہ ٹیکس دے نہ دے، جگہ جگہ پر شنواریاں کھلی ہوئی ہیں اور تکے کی شاپس کھلی ہوئی، باربیکیوز ہیں، سب کچھ ہے۔ پوائنٹ آف سیل ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کیا BR والوں نے اس طرف کبھی توجہ دی ہے؟ کیا ابھی ٹرانسپورٹ اتنی چل رہی ہے پورے ملک میں، موٹر ویز پر بسیں چل رہی ہوتی ہیں، کیا انہوں نے پر سیٹ ٹیکس لگایا ہے BR نے؟ کبھی نہیں لگایا۔ ہاں ٹیکس لگاتے ہیں سیلریڈ کلاس پر، تنخواہ دار طبقے پر لگا دو۔ اب ان کی پینشن کا بھی رولا پڑ گیا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ آپ سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو، کامنٹ کیجئے، آئیکن پریس کیجئے اور اس کا حصہ بن جائیے۔ آپ کی رہنمائی کی بہت بہت ضرورت رہتی ہے۔
سجیشن دیجیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اور موجودہ حکومت کا جو معاملہ ہے اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، سجیشن دیجیے، اور بالکل غیر جانبدار ہو کر. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. بہت بہت شکریہ، والسلام.